آج ویسے ہی اپنے آپ کو متصل کرنے کی رات ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اور واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین اہل بیت علیہ السلام، ایسے کریم ابن کریم ہے. کسی نے مولا کائنات سے ایک چور پکڑا گیا، اس نے کہا، جیسے کبھی کسی کو آپ پکڑتے ہیں نا تو فوراً کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہو گیا، معاف کر دو. اس نے کہا مولا یہ پہلی دفعہ چوری ہو گئی، معاف کر دیں. امام نے کہا اللہ پر جھوٹ نہ باندھ، اللہ کبھی کسی کو پہلے گناہ پر ذلیل نہیں کیا کرتا ہے. ہاں پہلی غلطی. سبحان اللہ. آج واقعاً اپنے آپ کو جوڑنے کی رات ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ پروردگار میں غلطی پہ غلطی کرتا گیا، خطا پہ خطا کرتا گیا، تو مجھے بلاتا گیا یہاں پر. الہی کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من عثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت. دعائے کمیل. پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا کے رکھا ہے، کتنی بلاؤں کو ٹال دیا ہے، کتنی مصیبتوں کو دور کیا ہے، اور میری کتنی تعریفیں ایسی جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کی بھی. سبحان اللہ. آپ ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں سے آپ کو وہ موضع الرحمہ ہے، معدن الرحمہ ہے، وہاں سے وہ دعائیں اور وہ آداب ہمیں ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے، باقی اس سے محروم ہے. یقین فرمائیے گا ہم دعائے کمیل جیسا خزانہ ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے کیا؟ دعا عرفہ جیسا خزانہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو آداب بیان کیے گئے، تعقیبات نماز کے آداب، تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، نماز جعفر طیار، تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ 1000 نفل نمازوں سے اور رکعتوں سے افضل ہے ایک تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کی. اور میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا تھا کہ امام جعفر صادق السلام ہماری نمازوں کے لیے نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں میری 1000 نمازوں سے افضل ہے میری دادی فاطمہ الزہرا کی ایک تسبیح. سبحان اللہ. محمد وعجل فرجوں. تو اس لیے یہ سارے تحفے ملے میں. سب سے پہلی بات اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس پاک ہو کہ یہ سارے تحفے ہم پر اثر کر سکے. مثال ایک دفعہ میں بہت پہلے دے چکا ہوں کہ جب بار بار کنویں سے پانی نکالا جائے اور کنویں کا پانی صاف نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ کنویں سے کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا ہے. ہاں ایک کتا کنویں میں گر گیا ہے تو کسی نے کہا 10 ڈول نکال لو تو کافی ہے، پانی صاف ہو جائے گا. اچھا پانی تھوڑی دیر کے لیے صاف ہوا پھر گندا ہو گیا، 10 ڈول سے کام نہیں چلے گا، 100 ڈول نکالو. 100 ڈول نکالے پھر بھی کچھ دیر کے لیے پانی صاف پھر گندا. تو ایک حکیم صاحب گزر رہے تو انہوں نے کہا پانی تو نکال رہے ہو، پہلے دیکھو کتا بھی نکالا اندر سے یا نہیں نکالا. تو اندر سے یہ جو رجس ہے، نجاست ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب ایگو ہے، قطع رحمی ہے، یہ سب نجاستیں نکلی ہیں. تو پھر ذکر امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے یہاں پر، پھر قلب میں تاثیر ہے. شب جمعہ ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے. ابھی میں کچھ احادیث دیکھ کر آ رہا ہوں. شب جمعہ اللہ انبیاء کو، اوصیاء کو، ملائکہ کو بھیجتا ہے حسین ابن علی کی زیارت پر. امام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو تڑپتا ہو کہ پروردگار تو مجھے اذن دے کہ میں جاؤں حسین کی زیارت پر. سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ الزہرا وہاں پر حاضر ہوتی ہیں. تحضر عند قبر ابنہا، وہ خود اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں. وتستغفر لزوارہ، اور وہ اپنے حسین کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا استغفار کرتی ہیں حسین کے زائرین کے لیے. یا اللہ، ایک مرتبہ یہ کہ ہم معافی مانگے اپنے گناہوں کی، ایک مرتبہ یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کہیں پروردگار یہ میرے حسین کا چونکہ ظاہر ہے تو میں معافی مانگ رہی ہوں اس کے لیے کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں مغفرت طلب کر رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے یہ شب جمعہ، وہ بھی عشر امام حسین علیہ السلام میں شب جمعہ نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ اپنے آپ کو بدلنے والی رات ہے. اور آج اس فرش عزا پر میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہر ایک اپنے آپ کے بت کو خود جانتا ہے. بات یہیں پر کنکلوڈ ہو رہی ہے. اگر ہم ایک وعدہ کر سکیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر، کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے دل میں کہ ایک بری عادت ہے میری، فلاں کوئی بھی عادت، میں آج شب جمعہ جب اس فرش سے اٹھوں گا تو امام حسین کی خاطر اس بری عادت کو چھوڑ کر اٹھوں گا. یہ نیت کر کے میں اٹھ رہا ہوں. کوئی ایک کسی کی بد نظری بری عادت ہے، کسی کا غصہ بری عادت ہے، کسی کے زبان پر سب و شتم گالی بری عادت ہے، جس کی جو بری عادت ہے
کوئی اپنی عادت کو جو نجاست اندر سے وہ نکال کے اٹھے. یہ آج شب جمعہ کا پیغام ہو گیا. آپ میں سے کوئی نعرہ حیدری کہہ دے. میں چاہتا یہ ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے نعرے سے اس بات کو ہم اختتام کریں تاکہ وعدہ پورا ہو, پکا ہو. میرے یا کیا کیا حسین کربلا پہنچ گئے, 2 محرم الحرام کو پہنچے, اور ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سواری کے 7 جانور بدلے. دیکھیں رونے کے لیے آتے ہیں آپ عشرہ محرم میں, شب جمعہ تو بالخصوص. کوئی اگر میں کہتا ہوں صلوات پڑھنے میں بھی بخل کر دے, نہیں کرنا چاہیے ویسے, کوئی یا علی کہنے میں بخل کر دے آہستہ کر, لیکن رونے میں نہیں کرنا چاہیے بخل ان شبوں میں. اس لیے کہ اگر رونے میں بھی بخل کیا تو پھر فرش عزا پر آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. جی سیدہ سلام اللہ علیہا منتظر ہیں, وہ ہمارے فضائل سننے کے لیے یہاں پر نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پر وہ آتی ہیں کہ کس کی آنکھوں میں آنسو ہیں میرے حسین کے نام پر, کس کی صدا بلند ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر, وہ اس لیے تشریف لاتی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یقیناً اجر عطا فرمائیں گی. جب حسین پہنچے نا, 7 سواری کے جانور بدل لیے, امام نے بدل لیے, امام نے بدل لیے, آگے نہیں بڑھتا. امام خود عالم الغیب ہے, اللہ کے اذن سے جانتے ہیں, لیکن آس پاس لوگوں کو بتلانا ہے نا. کیسے قبیلے کو لے آؤ کسی جو یہاں رہتا ہو, بنی اسد کا قبیلہ آیا, کیا دیکھو اس جگہ کا نام کیا ہے بتلاؤ گے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ اسے شط الفرات کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کا غازریہ بھی کہتے ہیں. کا کوئی اور نام بھی ہے کیا اس کا؟ تو ایک بہت بوڑھا انسان آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں نے اپنے بھی بوڑھوں بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا ھذا ارض کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا وحط و رحال لینا, یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. ومسفک و دماءنا, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بس ابھی قیام کا ارادہ کیا تھا کہ بی بی فضہ آئیں اور آ کے کہا کہ شہزادی زینب نے آپ کو یاد فرمایا ہے. امام اپنی خواہر کے قریب پہنچے, فرمایا بہن آپ نے یاد فرمایا؟ کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. کہ زینب یہ کسی اور کی نہیں, ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز ہے. حسین مدینہ سے چلے ہیں, فاطمہ کی روح ساتھ ساتھ چلی ہے. یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شب جمعہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد بنی اسد والوں سے زمین خریدی, انہی کو ہبا کی, تحفے میں دی. کہ مولا آپ زمین کیوں خریدنا, آپ ہمارے مہمان ہیں, نواز رسول ہیں آپ. کہا نہیں, مجھے چند دن یہاں نہیں رکنا, مجھے قیامت تک کے لیے یہیں قیام کرنا ہے. زمین خریدی اور اس کے بعد تحفے میں دے دی. لیکن تحفے میں ایک ساتھ میں شرط رکھی امام نے کہ دیکھو اگر میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا, کتنے زائرین مجھے داہنے بہانے نظر آ رہے ہیں, آپ کا کیا مقام ہے عزیزوں. حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے, حسین نے سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے وہ اپنا زائر ہے. فرمایا کہ میرا زائر یہاں پر آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتانا. آج تو آپ کو دور سے گنبد نظر آتا ہے نا, اس زمانے میں حسین کا گنبد نہیں تھا. کوئی لوگ ڈھونڈتے تھے کہ قبر حسین کہاں پر ہے, کہ کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو اسے بتانا فاطمہ کا لال یہاں مارا گیا. اسے 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. یہ جو 40 پر نام امام حسین کے صدقے میں موقف لگتے ہیں نجف سے کربلا, کوئی زائر پیاسا نہیں رہتا, کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا. یہ امام حسین کی وصیت کا صدقہ ہے. امام نے کہا تھا میرے زائر کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا, پانی کا اہتمام کرنا. وہ حسین جو خود 3 دن کے پیاسے رہنے والے تھے, وہ کہتے تھے میرا زائر کوئی پیاسا نہ رہنے پائے. میں نے کربلا میں مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا, بڑی دقت ہوئی تھی, آپ تک بھی یہاں پہنچاتا ہوں. میں نے پہلے تو یہ پوچھا کہ دیکھیں کوئی پیاسا تو نظر نہیں آ رہا, ہاں یہاں کوئی زائر پیاسا نہیں ہے. اچھا یہاں کوئی مستور بے ردا تو نظر نہیں آ رہے. یہی کربلا تھا کہ جب کربلا میں زینب کی چادر, حسین کی بہنوں کی چادر چھین لی گئی تھی. وہاں کربلا میں آپ کو زائر نظر آئیں گے, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. کوئی زائروں کو تماچے مارنے والا تو نہیں ہے. اسی کربلا کے مقتل میں حسین کی 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارے گئے, سکینہ کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا.